الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز و مقتدر حضرات علماء اظام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام اس مقصد کے تحت ہو رہا ہے. اس مقصد پر روشنی حضرت مفتی صاحب نے اور حاج نواز صاحب دونوں حضرات نے آپ کو بتا دیا ہے، اور پروگرام کا مقصد اتنے اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو یقیناً ہمارا یہ بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا. مقصد کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً کامیابی ملے گی، اور اگر مقصد سامنے نہیں ہوگا، بلا مقصد ہم بیٹھیں گے تو پھر یاد رکھنا حضور کتنا ہی وقت ہم لگا لیں تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اصلاح معاشرہ کے عنوان پر یہ پروگرام چل رہے ہیں. ہفتہ واری پروگرام کسی نہ کسی مسجد میں ہوتا ہے. پروگرام کا جو مقصد ہے ہم سب کے سامنے وہ رہنا چاہیے. اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہے. اصلاح معاشرہ کا مقصد ہے کہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں اور خرافات اور رسومات کا خاتمہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ہر محلے سے آدمی خود تیار نہ ہو جائے تو اس وقت تک معاشرے کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے لیے جو نظام خداوندی ہے اور نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی ہماری رہبری کے لیے، وہی ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. یعنی یوں کہہ لیا جائے قرآن ہمارے ہاتھ میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو اللہ کی طرف سے پوری شریعت اتری ہے، وہ شریعت اگر ہمارے سامنے ہوگی، قرآن ہمارے سامنے ہوگا، اور انسان زندگی اس کے نقش قدم پر قرآن اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آدمی عمل کرے گا تو یقیناً کامیابی ہو جائے گی. انسان کی خود بھی اصلاح ہوگی اور گھر میں بھی اصلاح ہو جائے گی اور معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی. لیکن ضروری ہے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دیا جائے
اور اپنے محلے میں اس کو رواج دیا جائے۔ ظاہر ہے تعلیمات نبویہ پر عمل ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کا کچھ حصہ معلوم بھی ہو۔ اگر ہمیں اس تعلیمات کا حصہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور ہم اس سے واقف نہیں ہیں تو پھر کس چیز کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں؟ آپ کو بھی فیصلہ کر کے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمارا شرف ہے، ہمارا تعلق ہے، اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بھی جانتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے ہم بچپن کو بھی جانتے ہیں، لڑکپن کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، جوانی کی زندگی یا ایسی مکی دور ہے، مدینے کا دور ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دور اور وفات کا وقت۔ اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے اور ہمیں ان ساری چیزوں کا علم ہوگا تو پھر ہمارے لیے اصلاح بہت آسان ہو جائے گی۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا نوجوان ہو یا نوجوان سے اوپر کی عمر کا ہو، اس کو دنیاوی اعتبار سے تو ہسٹری بہت معلوم ہوتی ہے، چاہے وہ کسی فلم ایکٹر کی ہسٹری معلوم کر لیجئے، اس کو علم ہے، یا اس کے علاوہ کسی دنیا کے کھلاڑی کا ہسٹری اور دنیا کے کھلاڑی کی اگر تاریخ معلوم کریں گے تو وہ بھی علم ہے، یا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی تاریخیں ہیں جو انسان اپنی موبائل کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے۔ بالخصوص اس معاشرے کا نوجوان اور ہماری اس طبقے کا نوجوان وہ ہے جو موبائل کی دنیا میں ہونے کے بعد دیگر چیزوں کی ضروریات کو اپنے پاس میں رکھ رہا ہے، لیکن جو ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم سے کوئی سوال کر لے جس آپ علیہ السلام جس کی امت میں آپ ہیں تو بتائیے کیا نام ہے، تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام کا بھی علم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سوال کرنے لگے کہ آپ کے سچے آقا تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے، کس مہینے میں آئے، کس سن میں آئے، تو ہم بالکل بولے ہیں خالی اس سے، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے بہت سارے نوجوانوں کو یا ہمارے بہت سارے حضرات کو۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے ولادت کو سمجھیں اور ولادت کے حالات کو ہم دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کب دنیا میں تشریف لائے، یا پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی، کس زمانے میں ہوئی اور کیا حالات تھے۔ تو عزیزو، ہمیں ان تاریخ سے روشناسی ضروری ہے، ان تاریخ سے واقفیت ضروری ہے۔ آپ اس کو اصلاح معاشرہ سے الگ حصہ نہ سمجھیں، معاشرے کی اصلاح کا راز مضمر ہے پیارے آقا علیہ السلام کی پیروی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں، اور جب ہم نبی کی تعلیمات سے ہی آشنا نہیں ہوں گے تو پھر کہاں ہماری معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مجھے عنوان دیا گیا ہے پیارے آقا رحمت دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور اللہ کے نبی کے بچپن کا۔ آپ یہ سمجھیں کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو دونوں بزرگوار خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی یہ بزرگوار پیغمبر اللہ سے یوں فریاد کر رہے ہیں، مولا یہ خانہ کعبہ کی تعمیر بڑا عمل ہے، اللہ تو ہم سے یہ کام لے رہا ہے، ہم تعمیر کر رہے ہیں، لیکن مولا اگر تم نے ہماری اس خدمت کو قبول نہ کیا تو ہماری یہ تعمیر بالکل بیکار ہے اور اس تعمیر کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کے اس واقعے سے ایک پیغام اور درس یہ ملتا ہے کہ آدمی کتنا ہی بڑا عمل کر لے، زندگی میں کوئی بھی نیک اور طاعت اور عبادت کا عمل کر لے، جب تک اس کا عمل رب کے یہاں قبول نہیں ہوگا تو سمجھ لو اس کی اس عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور قبولیت کے لیے ضروری ہے آدمی کے اندر اخلاص ہو، دل کی کیفیت، دل کی دنیا الگ ہو۔ جس طرح ابراہیم اور اسماعیل اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اسی میں ایک دعا یہ کرتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مولا میری امت میں ایک امام بھی پیدا کر دینا۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ بہت بعد میں آئے گا، لیکن رب سے ابھی دعائیں شروع کر دی ہیں۔ اور یہ تو چھوڑیے، آپ سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور جنت کی دیواروں پر کچھ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ جنت کی دیواروں پر دروازوں پر جب اس جملے کو دیکھتے ہیں تو آدم فوراً کیا اٹھتے ہیں، جبرائیل کیا ماجرا ہے، جبرائیل کیا ماجرا ہے، کیا ہوا جبرائیل؟ جبرائیل کہتے ہیں انسانیت کی ابتدا مجھ سے ہو رہی ہے، سب سے پہلا بشر میں ہوں، اور جنت کی دیواروں پر کچھ اور لکھا ہوا دیکھتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے رب سے کہا مولا آدم یہ سوال کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا آدم انسانیت کی ابتدا تو تجھ سے ہو رہی ہے، پیدا تجھے کیا جا رہا ہے، اس میں پہلا بشر تو ہے، لیکن تجھ سے پہلے اللہ اپنے خاص نور سے کسی اور کو بنا کر تیار کر چکا ہے، وہ ہے جو سب سے بعد میں آئے گا اور سب نبیوں کا امام ہوگا، سب سے آخر میں آئے گا، سید الانبیاء ہوگا، امام الانبیاء ہوگا، اور سارے نبی وہاں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے کون مصلی پر آتا ہے، تو معلوم ہے کون ہے، وہ کل کائنات کے نبی آپ کو میرے سچے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی اعلان بنا دیے گئے، ابراہیم اسماعیل نے دعا کری، جہاں وقت آیا 523 ربیع الاول کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس میں صبح صادق کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے، اور میرے آپ کے سچے آقا دنیا میں آتے ہیں تو آمنہ کہتی ہے اس حالت میں دنیا میں آئے ہیں کہ آمنہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اور پیدا دنیا کے سردار کائنات کے سردار کو ہونا ہے، سارے نبیوں کی امام کی پیدائش ہونی ہے، لیکن حال یہ ہے آمنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر پر ذرا ایسا بھی تیل موجود نہیں تھا کہ جس سے میں کوئی روشنی کر سکوں، چراغ جلا سکوں، اور کل کائنات کے نبی دنیا میں آ رہے ہیں۔ آخر سوچئے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں اس حالت میں آ رہے ہیں۔ مولانا مناظر اعظم گیلانی لکھتے ہیں اگر رب چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو حکم دیتا، اے سورج تیری کرنیں اور شعاعیں آج محمد کے دروازے پر طلوع ہونی چاہیے، اگر رب چاہتا تو آفتاب کو حکم دیتا، سورج آج تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ محمد کے دروازے پر پہرا دینا ہے، اگر رب چاہتا تو ستاروں کو حکم دے دیتا، ستاروں آج تمہیں اللہ کے نبی کے گھر کے دروازے پر طلوع ہونا ہے، لیکن نہیں، مولانا کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس گھر میں آئے ہیں، آپ نے کہتی ہے چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اور دنیا کے سردار اور کائنات کے سردار کو آنا ہے تاکہ یتیم اپنے آپ کو ذرا کمی محسوس نہ کرے، اور اپنے یتیم اور غربا اپنا سر اٹھا کر یوں کہیں اگر ہم یتیم ہیں تو کیا ہوا، ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، ہمارا سچا آقا اور رحمت دو عالم بھی تو یتیم اور غریب ہی پیدا ہوا۔ 9 ربیع الاول میں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، اس میں چونکہ اختلاف علماء بیٹھے ہوئے اس پر زیادہ کلام نہیں کروں گا، لیکن یہ بات ضرور بتاؤں گا 12 ربیع الاول میں دنیا سے وفات یعنی دنیا سے جانے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیدائش میں علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں، اور اس میں تحقیق شدہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس پر دلیل محمود پاشا مصر کے بڑے عالم تھے فلکی، انہوں نے کیلنڈر کے حساب سے باضابطہ اس کو ثبوت پیش کرا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 9 تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے، 9 ربیع الاول میں۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی کتاب ہے سیرت النبی کی جو بہت پایہ درجے کی کتاب ہے، جس کو علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے 3 جلدیں تیار کریں اور انتقال کر کے سید سلیمان ندوی نے 3 جلدوں کو مکمل کیا، 6 جلدوں میں سیرت النبی کتاب موجود ہے، اس میں بھی یہی قول ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی 9 تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے ہیں اور 12 تاریخ میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ایک اور بڑی کتاب ہے رحمت للعالمین جو بہت علمی کتاب ہے، قاضی سلیمان منصور پوری نے اس کتاب کو لکھا ہے، جو گجرات کے ایڈیشنل جج ہوتے تھے، انہوں نے تحقیق و تمام اقوال کو ذکر کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر اتفاق رکھتا ہوں کہ کل کائنات کے نبی دنیا میں 9 تاریخ میں تشریف لائے ہیں اور 12 تاریخ میں دنیا سے گزرے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اندھیرے میں آتے ہیں، لیکن کل کائنات کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ سارا علاقہ منور ہوا، سارا خطہ روشن ہو گیا، اور ساری دنیا کو سورج کی روشنی نصیب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روشنی سے نوازا ساری کائنات کو کہ اس سے پہلے اس روشنی کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لائے ہیں اندھیرے کی حالت میں آتے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے اوپر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے ہیں، تو پھر آمنہ کہتی ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں، مجھے آسمان میں سورج، مجھے آسمان میں چاندنی نظر آتی ہے، مجھے آسمان میں روشنی نظر آتی ہے، میرے آس پاس
کا پورا علاقہ روشن اور منور ہے، میرا گھر ایسا چمک رہا ہے کہ کیا سورج کی روشنی ہوگی۔ کون آیا ہے؟ کائنات کا سردار اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ آئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جس حالت میں آتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی تقریباً 4 یا 5 یا 6 مہینے تمام اقوال ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد محترم دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے سر پر اب باپ کا سایہ نہیں ہے اور دنیا میں تشریف لائے ہیں تو دادا عبد المطلب نگرانی کر رہے ہیں۔ چاروں طرف چرچا ہوا، قریشیوں میں شور ہونے لگا کہ آج عبداللہ کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا جائے، اور آج عبداللہ عبد المطلب کے گھرانے میں کوئی ایسا بچہ آیا ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ قریشیوں میں چرچا ہونے لگا اور سارے محلہ اور خطے میں آپس میں مذاکرہ ہونے لگا، کون ایسا آیا ہے کہ جس کے ذریعے سے روشنی پھیل رہی ہے۔ آمنہ کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی عبداللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کے نبی آتے ہیں تو آمنہ کے پاس آئے ہیں تو روشنی کا منظر الگ تھا، چاروں طرف چرچا ہونے لگا۔ عبد المطلب بڑے خوش ہیں کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ آمنہ کہتی ہے معجزے کا یہ حال تھا، وہ آتش فارس جو ایران کی 1000 سال سے زیادہ آگ جل رہی تھی، اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں، وہ آگ بجھ گئی ہے۔ وہ سارے کے سارے کسرا کے بندرے جو لمبے زمانے سے اوپر اٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے بندرے گر کر زمین پر پڑ گئے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو گویا اندھیرے میں آئے لیکن آنے کے بعد روشنی پھیل گئی اور پورا ماحول نورانی اور معطر ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد عبد المطلب بڑے خوش ہے اور سمائے نہیں جاتے ہیں، چاروں طرف اعلان کرنے لگے میرا پوتا ہوا ہے۔ عبداللہ جتنا حسین و جمیل تھا میں سمجھتا ہوں میرا پوتا اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت آیا ہے، اور اپنی گود میں لے کر گھوم رہے ہیں ننھے اور منھے بچے کو۔ قوم کائنات کا سردار اور سچے آقا رسول اللہ علیہ السلام جو آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، ابھی ننھے اور منھے بچے ہیں، عبد المطلب کی گود میں ہے اور چاروں طرف لے کر گھوم رہے ہیں۔ جو بھی آتا اس سے کہتے دیکھیے میرے پودے کو، کبھی آنکھ کو دکھاتے، کبھی ناک کو دکھاتے اور کبھی چہرے پر نظر ڈلواتے۔ آنے والا تعریف کرتا کہ عبداللہ کا ایسا حسن نہیں تھا جیسے اس بچے میں حسن ہے۔ تو عبد المطلب نے سوچا جو آتا ہے تعریف کر رہا ہے، جو آ رہا ہے وہی تعریف کر رہا ہے، تو میں اس کا نام محمد رکھ دیتا ہوں۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے ہر آنے والا جس کی تعریف کرتا۔ عبد المطلب نام رکھتے ہیں محمد اور آمنہ نام رکھتی ہے احمد، تو محمد اور احمد دونوں نام ہوئے۔ اور کائنات کے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، دونوں نام مشہور ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد روشنی کو زیادہ اور وسیع کر دیا اور پھیلا دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو وہ جہالت ختم ہوئی ہے جو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بڑی جہالت کا دور تھا، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا اور کوئی دسترخوان ایسا نہیں تھا جس پر شراب کا جام نہ ہوتا تھا، شراب کی بوتل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کل کائنات کے نبی آئے، عورتوں کے حقوق بتلائے، اللہ کے نبی آئے، مظلوموں کو ظلم سے رہا کرایا، اللہ کے نبی آئے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور دیا، لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا اور لوگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرایا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ آمنہ اپنے پاس رکھتی ہے 7 دن آمنہ دودھ پلا رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ کتنے دن؟ 7 دن دودھ پلایا ہے۔ عبد المطلب نے کتابوں میں آتا ہے 7 دن عقیقہ بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو اماں ہے آمنہ جن کا نام ہے 7 دن دودھ پلاتی ہے، اور 7 دن کے بعد طیبہ ایک صالحہ اور خاتون تھی، انہوں نے اللہ کے نبی السلام کو دودھ پلایا ہے۔ اب عرب کا رواج تھا اور چونکہ مکہ ایک سینٹر مانا جاتا تھا جہاں ہر خطے کے لوگ آتے تھے، زبان بھی آپس میں اختلاف ہو جایا کرتی تھی تو آپس میں زبان بہت ساری مل جاتی تھی۔ تو اس وقت میں عرب والوں کا دستور یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کو کسی گاؤں میں بھیج دیا، کوئی دائی وہاں پہنچ کر اس کی پرورش کرتی تھی، گاؤں کا ماحول ملتا تھا اور جسم اعتبار سے بھی طاقت اور مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ اسی رواج کے مطابق آمنہ کہتی ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ننھے اور منھے ہیں،
لہذا مکے کی سرزمین سے چاروں طرف سے عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد شہر میں گھوم رہی ہیں. ہمیں کوئی بچہ چاہیے اور یہ بچے کو لے جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا ہم ان کی پرورش کریں, دودھ پلائیں اور پلانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرا کچھ اجرت مل جائے گی اور ہماری زندگی گزر جائے گی اور ہماری زندگی کا حال ٹھیک ہو جائے گا. اسی لیے بہت ساری داعیاں اور مکے کے قریب سے آس پاس کے علاقے سے عورتیں آتی تھیں. بہت ساری عورتیں آئیں, عبداللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عبداللہ کے دروازے پر کھٹکھٹانے کے بعد یہ عرض کرتی ہے کوئی بچہ ہو جس کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا جائے, ہم اپنے پاس لے کر جاتی ہے. لہذا آمنہ اس بچے کو پیش کرتی ہے. آمنہ سے عبدالمطلب لیتے ہیں, عبدالمطلب بچے کو پیش کرتے ہیں. جو دائی اس بچے کو دیکھتی ہے وہ کہتی اس کا باپ بتائیے کون ہے. مقصد ان کا تھا اجرت مل جائے. اللہ کے نبی کو پیش کیا جاتا, ابھی ننھے اور منھے بچے ہیں, معصوم سے بچے ہیں. ہر ایک دائی یہ کہہ دیتی جو والد نہیں ہے اور اس کا باپ نہیں ہے اس بچے کو ہم نہیں لے جا سکتے. اور لے جاتی بھی کیسے؟ اس گود کا انتخاب تو اللہ کر چکے تھے جس گود میں نبی علیہ السلام کو جانا تھا. بہت ساری عورتیں آئیں, آنے کے بعد سوال کیا, پوچھا اس کا والد ابا جان کہا کہ انتقال کر گئے ہیں, یہ بچہ یتیم ہے. کوئی عورت نے قبول نہ کیا اور واپس چلی گئی. اللہ اکبر, آمنہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب داعیہ آنے کے بعد اور واپس ٹھکرا کر چلی جاتی تھی, آمنہ کہتی تھی, اپنے بچے کو بوسہ دیتی تھی اور اس کے ماتھے کو چومنے کے بعد یوں دعا کرتی تھی کاش آج اس کا باپ عبداللہ موجود ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے اس ننھے اور منھے بچے کو عورتوں کے ہاتھ میں دے دیتا تاکہ پرورش ہو جاتی. لیکن قربان چاہیے حلیمہ سعدیہ کی اس گود پر کہ جس گود کا انتخاب اللہ نے کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر آتی ہے. کون حلیمہ؟ وہ حلیمہ سعدیہ جو سب سے پہلے چلی تھی اور سب سے بعد میں مکے کی سرزمین پر پہنچتی ہے. اٹھتی بڑی کمزور ہے اور دونوں سوار ہو کر آتی, چلنے کی بھی قابل نہیں ہے. کبھی پیدل چلتی ہے, کبھی اس پر بیٹھ کر آ جاتی ہے اور آنے کے بعد مکے میں چاروں طرف گھومتی ہے. عبداللہ کے دروازے پر پہنچی, عبدالمطلب سے ملاقات ہوئی. حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ کیا ماجرا ہے یہاں بتائیے. تو عبدالمطلب کہتے ہیں پوتا ہے, ہم اس کی پرورش چاہتے ہیں, گاؤں میں لے جائیے. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اس کے ابا کی ہمیں ذرا رہنمائی کر دیجیے کون ہے. عبدالمطلب نے کہا اس کے والد دنیا سے چلے گئے. حلیمہ سعدیہ ذرا اپنے شوہر کے قریب ہوتی ہے اور یہ عرض کرتی ہے میرے شوہر میرے خاوند, اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے, یہ بچہ یتیم ہے, بے آسرا ہے, بے سہارا ہے, اس کا کوئی سہارا نظر نہیں آتا ہے. خاوند کی جواب سنیے, کہتے ہیں اے میری خاوند, اے میری بیوی, آپ اس کی فکر نہ کریں, مجھے اس میں کچھ نظر آتا ہے, مجھے اس کے اندر کچھ برائیت نظر آتی ہے. آپ اس بچے کو لے لیجیے. عبدالمطلب نے بچے کو لیا, حلیمہ کو دے دیا اور بہت خوشی کے ساتھ قبول کیا. اللہ نے انتخاب کر دیا تھا حلیمہ کی گود کا. حلیمہ نے اس بچے کو اپنے گود میں لیا ہے اور لینے کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہونے لگی. خاوند آگے بیٹھے اور آمنہ معصوم بچے, ننھے اور منھے پیارے سے بچے کو جو آگے چل کر کائنات کا نبی بننے والا تھا اور ساری انسانیت کا نبی بننے والا تھا, اس کو لے کر ذرا گود میں پیچھے کی طرف بیٹھ گئی. اب اونٹنی کو اٹھانا چاہتے ہیں, اونٹنی اٹھتی نہیں اور چلنے کے لیے تیار نہیں. اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کہا یہ کیا معاملہ ہے, اونٹنی چل نہیں رہی ہے. عبدالمطلب نے کہا میرے بھائی میں نے اس میں بہت برکتیں دیکھی ہیں, میں نے اس میں بہت برکتیں دیکھی ہے. اس کے پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے حال یہ تھا کہ جس کی گود سے پیدا ہوا ہے اس کی ماں کا حال یہ تھا کہ جہاں ہاتھ رکھ دیتی تھی وہاں سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی. اور ماں کا حال یہ تھا اگر کنویں پہ چلی گئی تو اس کی ماں کی برکت سے پانی اوپر آ جایا کرتا تھا. یہ اس بچے کی کرامت ہے. ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے لیکن آنے کے بعد بڑی کرامت میں نے دیکھی ہے. عبدالمطلب نے 2-4 باتوں کا ذکر کیا اور کہا مجھے لگتا ہے اس بچے کو آپ پیچھے لے کر بیٹھ گئی ہے, اس لیے آپ اونٹنی چلنے کے لیے تیار ہیں. کیا کریں, بچے کو آگے بٹھایا گیا, ننھے منھے پیارے بچے کو آگے بیٹھی اونٹنی کو اٹھایا, فوراً اسلام کی طرف چل رہے ہیں. اب وہ اونٹنی پر سوار ہو گئے, چل رہے ہیں, راستے میں جا رہے ہیں, منزل کو طے کر رہے ہیں. اور میں کون ہے, پیارا معصوم بچہ ننھا اور منھا جس کی حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہوئی ہے, شوہر بھی موجود ہے. اب اللہ اکبر, نہ جانے کیا اس میں کرشمہ ہوا اور اس اونٹنی کا کیا حال ہوا کہ اس میں کہاں سے طاقت آ گئی. جو کئی ایک دن پہلے چلے تھے اور سب سے آخر میں پہنچے تھے, یہ ساری گائیاں بچوں کو لے کر جا چکی تھی لیکن راستے میں عورتوں کو پچھاڑ دیا اور ساری گائیوں کو چھوڑ دیا. اب وہ گائیاں راستے میں جو ملی ہے اور وہ کہتی ہے لگتا ہے یہ حلیمہ سواری بدل کر لائی ہے. حلیمہ سواری بدل
وہ ہم سے کئی ایک دن پہلے چلی تھی اور ہم سے کئی ایک دن بعد میں مکے کی سرزمین پر پہنچی تھی، آج واپس آ رہی ہے تو ہمیں پچھاڑ دیا، ہم اس سے کئی ایک دن پہلے چلے ہوئے راستے کی منزل میں تو نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ سواری بدل کر لائی، کوئی اور سواری خریدی ہے؟ لیکن جواب سنیے حلیمہ سعدیہ کا، عرض کرتی ہے میری بہن سواری بھی وہی ہے اور حلیمہ بھی وہی ہے، حلیمہ کا شوہر بھی وہی ہے، لیکن آپ یاد رکھنا جب سواریوں کے انداز بدلتے ہیں تو جب سواری کا انداز بدلتا ہے تو سواری بھی بدل جاتی ہے، لہذا میں سوار بدل کر لائی ہو، سوار یہ معصوم بچہ اور ننھا منھا بچہ ہے۔ کہتی ہے اس کو میں نے بدلا ہے، اس کو گود میں لیا ہے، مجھے پتہ نہیں کہاں سے بڑھ کر آ رہی ہے، میری اٹھنی اتنی تیز چلنے لگی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہاں سے اس میں نورانیت آئی، کہاں سے اس میں اتنی طاقت آئی ہے کہ چل رہی ہے۔ گھر پہنچ جاتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے سچے آقا ہے جو آپ کو میرے حصے میں آئے اور ساری انسانیت کے حصے میں آئے ہیں، جس کے لیے رب کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جس کے لیے رب کہتا ہے یہ سراج منیر ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ روشن سورج ہے۔ اب سنیے معجزات اور سنیے وہ کرامت اور وہ انوار و برکات جو پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ حلیمہ اپنے گھر لے کر جاتی ہے اور جانے کے بعد حلیمہ خود عرض کرتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں میرے گھر میں کہاں سے روشنی آ رہی ہے، انوار و برکات کا ظہور ہونے لگا، میرے گھر میں وہ ساری بکریاں جن کے دودھ سوکھے، جن کے تھن سوکھے ہوئے تھے، دودھ اس کے تھن میں اور تھن میں اس کے دودھ موجود نہیں تھا اور بہت خشک ہو رہے تھے، کیوں؟ غربت کا عالم تھا، بے سار و سامانی کا عالم تھا۔ حلیمہ کہتی ہے میری زندگی ایسے گزر رہی تھی، میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ میں اپنی بکریوں کے لیے کوئی اس کے لیے چارے کا انتظام کر سکوں نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا میرے گھر میں فاقہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب میں اس بچے کو لائی اور کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معصوم ہے اور ابھی بچپنے کی حالت میں ہے، حلیمہ کے گھر میں آتے ہیں تو حلیمہ عرض کرتی ہے میرے گھر کا انداز ہی بدل جاتا ہے، میرے گھر میں نورانیت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے برکات اترتی ہے، اللہ کی طرف سے نورانیت اترتی ہے اور میرے گھر میں ایسی فراوانی ہو جاتی ہے اور میری بکریاں جن کے تھن سوکھے ہوئے تھے، دودھ ان کے تھنوں میں موجود نہیں تھا، یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے، خود بخود دودھ کرنے لگا ہے، میں دودھ نکال رہی ہوں، میرے گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں، پڑوسیوں کے برتن لاتی ہوں اور تھنوں کے نیچے رکھ دیتی ہوں، وہ سارے برتن بھر جاتے ہیں اور حال یہ ہے کہ میرے گھر میں انوار و برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ کس کی برکت؟ میرے اور آپ کے سچے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ابتدائی زندگی گزار رہے ہیں۔ حلیمہ جو ہے ایک چھاتی سے دائیں چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی، بائیں چھاتی سے ایک شریک بھائی تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو دودھ پیا کرتا تھا، اس سے وہ دودھ پیتا تھا، لیکن حلیمہ نے سوچا کہ اس معصوم یعنی محمد علیہ السلام کو اسی چھاتی سے دودھ پلاؤں، تو اللہ کے نبی نے اس چھاتی سے دودھ نہ پیا، کیوں؟ تاکہ آگے چل کر کوئی ظالم اور کوئی نبی کا منکر یہ نہ کہہ بیٹھے آپ کا سچے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آئے تھے تو بچپنے میں ایک بچے کا حق پیا تھا، دوسری چھاتی سے دوسرا بچہ دودھ پی رہا تھا، محمد کے حصے میں دائیں چھاتی آئی تھی، آخر کیا وجہ ہے کہ دوسری چھاتی سے پی لیا تھا تاکہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے۔ نبی بچپنے سے شعور نبوت لے کر آتا ہے، دودھ نہ پیا، حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتی اور حلیمہ کہتی ہے کہ بچہ ہے، معصوم ہے، اگر کبھی کپڑا ذرا جسم سے اترنے لگتا ہے تو کوئی ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور کوئی لگتا ہے فرشتہ آ رہا ہے، وہ کپڑا خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے۔ اگر محمد کبھی باہر لیٹے ہوئے ہیں اور دھوپ آ جاتی ہے، فوراً بادل کا سایہ ہو جاتا ہے، محمد پر دھوپ نہیں آنے دیتا، اور محمد کا کپڑا اگر صدر کھلتا ہے فوراً وہ کپڑا صحیح ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے، حلیمہ کہتی ہے میری بیٹی تھی شیما، جس کا نام علماء نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ شیما کہتی ہے میں اپنے بھائی کو ذرا لے جاتی تھی کندھے میں بٹھا کر اور جنگل کی سیر کراتی تھی اور بکریوں کو لے جا رہی تھی، بکریوں کو تاکہ میں سیر کراؤں اور یہاں چرانے کے بعد واپس لاؤں، تو شیما کہتی ہے اب سے پہلے میں لے جاتی تھی کوئی میری طرف نہیں دیکھتا تھا، لہٰذا یوں چلے جاتے تھے، لیکن جب سے میں اس بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے کر جا رہی ہوں، اللہ اکبر، راستے کا کوئی مسافر راہگیر ایسا نہیں ہوتا کہ اس بچے کی طرف دیکھ کر نہ جاتا، ہر ایک دیکھ رہا ہے، ہر ایک دیکھ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے رکتا ہے،
اس معصوم بچے پر نظر ڈالتا ہے یہ اتنا سنہرا اور اتنا پیارا معصوم بچہ کون ہے؟ شیما کہتی مجھے معلوم نہیں تھا یہ آگے چل کر کل کائنات کا نبی بنے گا، لہٰذا جنگل میں سیر کرا رہی ہے اور وہیں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا کبھی ادھر کبھی ادھر کھلاتی ہے اور بکریوں کو سیراب کرا کے آ جاتی ہے اور پڑوس کی عورتیں کہتی ہیں اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو حکم کرتی ہیں بکریوں کو وہیں چلا کے لاؤ جہاں حلیمہ کی بیٹی شیما چلا کے لاتی ہے۔ تو حلیمہ کہتی تھی یہ خاتون میری بہن یہ شیما کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ حلیمہ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اس معصوم بچے کا کمال ہے کہ جب یہ جاتا ہے تو جانے کے بعد انوار و برکات کا ظہور یقین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں وقت گزارتی ہے اور 2 یا 3 یا 4 سال کا وقت گزرتا ہے، حلیمہ سعدیہ پھر اپنے معصوم بچے کو لے جاتی ہے آمنہ کے پاس اور آمنہ کے پاس لے جا کر چھوڑ دیتی ہے۔ آمنہ سیدہ آمنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پرورش کرتی ہیں۔ ابھی 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے، دادا بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ آمنہ چلی جاتی ہے 6 سال کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب باپ کا سایہ بھی ختم، ماں کا سایہ بھی ختم، اب عبد المطلب کی پرورش میں آتے ہیں اور عبد المطلب پرورش کر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کی، بے پناہ محبت کری اور اپنے پاس رکھتے تھے، جہاں جاتے تھے اللہ کے نبی کو ساتھ لیتے تھے، کہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے اور جہاں جاتے ساتھ لے جایا کرتے تھے کہ کوئی محمد کو نقصان نہ پہنچا دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، کہیں بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہاں موجود تھے حلیمہ سعدیہ کے یہاں، تو شیما جو اللہ کے نبی کو لے جایا کرتی تھی، شیما اللہ کے نبی علیہ السلام کو گود میں لے کر ذرا کچھ پڑھا کرتی تھی اور کہتی تھی اور لوریاں اپنی زبان سے کرتی تھی، جس طرح کوئی عورت یا خاتون بچے کو گود میں لینے کے بعد اس کو ہلاتی ہے اور بہلاتی ہے، اسی طرح شیما بھی اللہ کے نبی کو اپنے گود میں لے کر اسی طرح بہلایا کرتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی ربنا اغفر لنا محمد، اے اللہ سے دعا کر رہی ہے مولا اس محمد کے نام کو باقی رکھنا، محمد کے چرچے کو باقی رکھنا، اے اللہ اس محمد کے حالات کو باقی رکھنا۔ یہ شیما ابھی وہیں رہ کر حلیمہ کے گھر پر اللہ کے نبی کے لیے دعائیں دے رہی ہے اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، لوریاں پڑھ پڑھ کر کہتی ہے مولا اس بچے کا نام کو باقی رکھنا، اس بچے کے کام کو باقی رکھنا، اللہ اس بچے کی زندگی میں مزید شعور دے دینا، اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ پھر حال یہ ہوا کہ عبد المطلب کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی گزر رہی ہے، تو عبد المطلب کی محبت کا عالم تو عجیب تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب 10 سال کی عمر کو پہنچے ہیں تو عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں دادا جان بھی دنیا سے چلے گئے، ماں کا سایہ ختم، باپ کا سایہ ختم اور دادا کا سایہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں علم یتیم کا یتیم، اے محمد ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا لیکن پھر آپ کو یتیموں کا بھی آسرا بنا دیا۔ پیدا تو یتیم کیا ہے لیکن یاد کیجیے اس منظر کو، مکے کی سرزمین کو، جب آپ کا چرچا ہو رہا تھا اور جب آپ کا نام چاروں طرف چہر رہا تھا اور چاروں طرف تیرے نام کے چرچے ہو رہے تھے، اس وقت کو یاد کیجیے کہ پیدا یتیم ہوا تھا کہ جس گھر میں آیا تھا آم نے کہتی چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا اور یتیم پیدا کیا، باپ کو پہلے اٹھا لیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کا آسرا بنا دیا اور یتیموں کو پھر والی بنا دیا۔ کل کائنات کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے یتیموں کو حق ملا ہے، عورتوں کو حقوق ملے ہیں اور مظلوموں سے ظلم کو ختم کیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا شعور دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ کل کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی ہے تو 12 سال کی عمر میں ایک سفر ملک شام کا ہو جاتا ہے اور ابو طالب کی سپردگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ابو طالب بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنے پاس ہمیشہ رکھتے ہیں۔ اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں چونکہ ولادت اور بچپنے کا میرا عنوان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک سفر 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا ہوتا ہے، وہاں ایک معجزے کا اور ایک کرامت ظاہر ایک معجزہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، ملک شام میں جب چوراہے پر پہنچے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور یوں طے کیا کہ یہیں ہمیں رہنا ہے،
رات میں یہی قیام کرنا اور اس کے بعد پھر ہمیں چلنا ہے. راستے کی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اس جگہ قیام کیا. لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ساتھ تھے اور ملک شام کے چوراہے پر پہنچے تو اوپر سے چھت سے کوئی ایک ایسا بحیرہ نام کے ایک راہب تھا, ایک آدمی تھا, وہ دیکھ رہا تھا. اس کی نظر محمد کے چہرے پر پڑی ہے تو فوراً واپس وہ نیچے اتر کے آیا ہے اور آنے کے بعد چچا ابو طالب سے کہتا ہے آپ کی آج ہمارے یہاں دوپہر میں کھانے کی دعوت کر دی گئی. اس بحیرہ راہب نے کچھ دیکھا ہوگا اور دیکھنے کے بعد اس نے دعوت کر کے چلا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں اور ابو طالب صاحب میں موجود ہے, پورا قافلہ موجود ہے, اور جب دوپہر کا وقت آیا کھانے کا تو چلنے لگے کہ چلو اس راہب کے یہاں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہی چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد کہا آپ اس سامان کی ذرا دیکھ بھال اور یہاں آپ موجود رہیں, سامان کو دیکھتے رہے, ہم ذرا جا کر واپس آتے ہیں. سارا قافلہ جا رہا ہے, ابو طالب سامنے اور آگے کی طرف چل رہے ہیں, پیچھے سے قافلہ جا رہا ہے. اس راہب کے گھر پر دستک دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں آپ کے مہمان حاضر ہو گئے, دسترخوان بچھا ہوا ہے. اس راہب نے دیکھا کہ وہ چھوٹا معصوم بچہ کہاں ہے. جب میں آپ کی دعوت کرنے کے لیے گیا تھا, کہا ابو طالب نے کہ اس کو تو ہم سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں. تو راہب کہتا ہے چاہیے واپس, دعوت آپ کی نہیں ہے, دعوت تو اس بچے کی تھی, آپ تو اس کا صدقہ کھانے کے لیے آئے. اس بچے کو واپس لائے. ابو طالب نے بھیجا اور محمد علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد یہاں دسترخوان بچھا دیا گیا, کھانا کھا رہے ہیں. کئی ایک معجزے یہاں بھی اللہ کے السلام کے جو نبوت سے پہلے ہوتے ہیں, جو محدثین کی رہاز کہتے ہیں, اس کو اس طریقے سے یہاں بھی ظہور ہوا. اور وہ کہنے لگا اس بچے کا نام, کہا محمد. باپ کا نام, یہ کس کا بیٹا ہے؟ ظاہر ہے جو کہ باپ دنیا سے چلے گئے تھے تو چچا باپ کی ہم پہ ہو جاتا ہے. ابو طالب کہنے لگے میرا بیٹا ہے. تو بھائی راہب کہتا ہے کہ بیٹا آپ کا نہیں ہے, باپ کا نام صحیح ہونا ہے. ابو طالب کہتے ہیں آپ کو کیسے علم ہے؟ وہ کہنے لگا میں زبور کا حافظ ہوں, انجیل میرے پاس موجود ہے اور ساری کتابیں مجھے یاد ہے. میں نے جو اس کی پیشانی پر چیز دیکھی ہے اور اس کی پیشانی کو دیکھنے کے بعد جب میں نبوت کے آثار دیکھتا ہوں, میری کتاب زبور کہتی ہے آخری نبی ہوگا, نام محمد, باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب, سارا نسب نامہ گنا دیا اور کہنے لگا یہ آخری نبی ہے, کل کائنات کا نبی بننے والا ہے. ابو طالب نے کہا سچ کہتے ہو, بیٹا میرا نہیں ہے, اس کا باپ عبداللہ تھا جو دنیا سے چلا گیا. تو وہی راہب کہتا ہے کھانا کھائیے اور میری درخواست قبول کر لیجیے. میں درخواست آپ سے یہ کہتا ہوں آپ ذرا یہودیوں سے اور دیگر لوگوں سے اس بچے کو بچا کے رکھنا, اس کے دشمن بہت آپ کو نظر آئے. کیوں؟ یہ کل کائنات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بننے والا. اس لیے عزیزوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی آگے کی طرف گزرتی ہے. پھر ملک شام کا دوسرا سفر ہوتا ہے, پھر زندگی گزرتی ہے. 25 سال کی عمر میں خدیجہ سے نکاح ہو جاتا ہے. 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے اور پھر آپ علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آپ علیہ السلام پر وحی کا ظہور ہوتا ہے. اس پر ہمارے قاری صاحب نے کہا سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھنے کے تعلق سے آتی ہے. ہمیں ہر ایک کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے اور پڑھنا میں کوشش بھی کرنی ہے. پڑھنا ہمیں خاص طور سے سیرت کی کتابوں کو ہے. نبی علیہ السلام کی تاریخ پڑھی جتنی پڑھی ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں تو دنیا کے غیر بھی کہنے پر مجبور ہے کہ دنیا کی ہسٹری میں اگر کسی کا فرسٹ نمبر پر نام آتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نبی کے جیسے اخلاق کسی کے پاس نہیں, اس نبی کے جیسا پیار نہیں, اس نبی کے جیسی محبت نہیں, اس نبی کے جیسے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں, اس نبی علیہ السلام کے جیسا صبر نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا حسن سلوک نہیں, آپ علیہ السلام کا طریقہ تجارت سے اچھا کسی کا طریقہ نہیں. یہ دنیا کے غیر بھی کہنے کو مجبور ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کی سیرت نہیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہسٹری کو نہیں جانتے ہیں. اللہ کے واسطے پڑھیے اور تاریخ کا مطالعہ کیجیے. آج اردو کے ساتھ ساتھ اگر ہندی پڑھے ہوئے ہیں, ہندیوں کی بے شمار کتابیں ہیں جس میں نبی کی سیرت مل جائے گی, اور ہندی نہیں جانتے ہیں اور اردو نہیں جانتے ہیں تو انگلش کی کتاب کا مطالعہ کیجیے. الحمدللہ آج کے
جہاں کتب خانے پر جائیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری میں آپ کو انگریزی کتاب میں مل جائے گی. آپ انگریزی پڑھیے, آپ اردو جانتے اردو پڑھیے, ہندی جانتے ہندی پڑھیے یا انگریزی پڑھیے, لیکن اللہ کے واسطے پڑھیے, نبی کی سیرت سے روشنا سیے اور اللہ کے نبی کی سیرت سے واقفیت رکھیں گے انشاءاللہ تو زندگی میں نکھار آئے گا, معاشرے میں سکون ملے گا اور معاشرے سے رسومات اور بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی جلال کی باتوں پر عمل کرنے کی